میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آپ نے ابھی لکھنؤ کی ایک عظیم ہستی کی تقریر کو سماعت فرمایا. اب آئیے میں اسی سرزمین لکھنؤ پر رہنے والی دوسری ایک عظیم ہستی سے آپ کو روبرو کراؤں اور گزارش کروں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے پرنور بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں. میں گزارش گزار ہوں جناب جمال حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب جمال حیدر صاحب قبلہ کے استقبال میں آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات کا نذرانہ پیش کریں. یا علی آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کو بیان کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس شدید گرمی کے عالم میں جس ذوق اور شوق سے آپ یہاں تشریف فرما ہے، جس جذبے سے پروردگار اس اجر عظیم عطا فرمائے. میں یہاں پہ کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھ سے بہتر مقررین یہاں کے اوپر ہیں. آپ دیکھیں ہم لوگ تو اس گرمی کے عادی ہیں. اگر آپ دیکھیں رہبر معظم کے نمائندے آیت اللہ عبدالمجید حکیم الہی صاحب قبلہ اس گرمی کو کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں. اس عمر میں یہ قوت، یہ طاقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے کہا میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مقررین مجھ سے بہتر ہیں. 4-5 دن پہلے میں ایران سے واپس آیا ہوں ابھی. تو جو میں نے دیکھا وہاں کے اوپر، وہاں کے حالات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مشاہدہ وہاں پر 10 یا 11 کے ٹائم سے اس کے درمیان میرا بیٹا، میری بیٹی اور میری بھانجی تینوں تہران یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں. تو بیٹے کا فون آیا گھر پہ، تو وہ تہران یونیورسٹی سے بیت رہبری جہاں رہبر معظم رہتے ہیں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو بیٹے نے کہا کہ یہاں کے اوپر حملہ ہوا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد یہ آ گیا کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کر دیا. کون شہید ہوا ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا. حملہ ہو گیا ہے اور زبردست طریقے سے حملہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ رکیے. آخری تقریر شہید امت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اعلی اللہ مقامہ ضرور سنیے گا. خاص کر میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بار بار اس تقریر کو سنیے گا. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. جو اس میں ایک جملہ کہا تھا، جملہ نہیں ہے رہبر کا، یہ ایک پیشن گوئی ہے. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے امت کے لیے، مملکت کے لیے، ایران کے لیے، خداوند متعال مردم را مبعوث خواہد کرد، تو پروردگار لوگوں کو مبعوث کرے گا، بھیجے گا. جب یہ حملے کا اعلان ہوا اور حملے ہونے لگے، کسی نے اپیل نہیں کی تھی، کسی عالم نے. رہبر تو شہید ہو گئے تھے اگرچہ پتہ نہیں چلا تھا. کسی نے درخواست نہیں کی تھی، کسی نے اپیل نہیں کی تھی کہ آپ گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آئیے، چوراہوں کو پر آئیے. لوگ خود بخود نکل کر آئے ہیں سڑکوں پر. لوگ خود بخود نکل کر آئے ہیں اور اس طریقے سے نکل کر آئے ہیں. موساد کے ایجنٹ تو تھے بھائی 10% آؤ تو بھائی ہمیشہ سے ضد انقلاب رہے. انہی کے سہارے امریکہ نے حملہ کیا تھا. پوری پلاننگ یہ تھی کہ 4 دن کے اندر بساط کو ہم سمیٹ دیں گے. امریکہ اور اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ بھروسہ دلایا تھا
یہ جنگ 4 دن سے زیادہ نہیں چلے گی، ختم کر دیں گے، رہبر کو شہید کریں گے، صف اول کی سیاسی اور فوجی قیادت کو شہید کریں گے، لوگ گھروں سے نکلیں گے، حکومت کا تختہ پلٹے گا، نہ صرف حکومت کا تختہ پلٹے گا، ایران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ نکلے تھے۔ اس پلاننگ کو کس نے فیل کیا؟ رہبر معظم نے فرمایا تھا اگر کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے تو پروردگار لوگوں کو سڑک پر لائے گا۔ ایک ایک بچہ جو سڑک پر آیا تھا بچہ نہیں تھا، ایک زندہ میزائل تھا جو امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کر رہا تھا۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ منظر ایسے ہیں عزیزان محترم جنہیں آنکھوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف احساس کیا جا سکتا ہے۔ سحر کا وقت تھا جب شبکہ خبر سے رہبر کی شہادت کا اعلان ہوا۔ نیوز ریڈر نے لرزتی آواز سے جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، دل لرز گیا۔ رہبر کی شہادت کی خبر سنائی، ہم لوگ آئے حرم میں، سب سے پہلے بہت سے لوگ آ چکے تھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تشبیہ دے سکوں کہ لوگ اس طرح سے غم منا رہے تھے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا غم مناتا، نہیں، شاید یہ تشبیہ تھوڑا سا حقیقت کے قریب کر دے کہ ایک ماں کے سامنے اگر اس کے جوان بیٹے کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو کس طرح سے وہ تڑپے گی، کس طرح سے بے چین ہوگی۔ وہ حرم کا جو منظر تھا، راستے کا جو منظر تھا، کوئی دیوار کے اوپر سر مار رہا تھا، کوئی زری کے اوپر سر مار رہا تھا، سب ایسا بلک بلک کر رو رہے تھے، تڑپ تڑپ کر رو رہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے مگر گلے مل کر پرسا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ایک ایسا غم جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو میں نے اس غم میں ایک عجیب حکمت دیکھی۔ غم تھا، حزن تھا، ملال تھا، مگر کوئی بھگدڑ نہیں تھی، کوئی بھگدڑ نہیں تھی، کوئی اضطراب نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم جب بھگدڑ مچ گئی ہو اور کوئی ادھر بھاگ رہا ہو، کوئی ادھر بھاگ۔ اس غم کے عالم میں ایک ایسا نظم ہم نے دیکھا جس کا تصور دشمن نے کبھی نہیں کیا۔ اس غم کے عالم میں ایک ایسا نظم دیکھا، لوگ غم منا رہے تھے، سر و سینہ پیٹ رہے تھے، مگر ایسا نظم، کہیں بھگدڑ نہیں۔ سڑک کے اوپر کوئی گلاس پڑا ہوا نہیں مل رہا ہے، کوئی دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، ٹریفک رک نہیں رہی ہے۔ میں نے ابھی تک معجزوں کو کتابوں میں پڑھا تھا، اس جنگ کے درمیان اپنی آنکھوں سے میں نے معجزے دیکھے ہیں، ایران کی سڑکوں پر معجزے دیکھے ہیں، وہاں کی گلیوں میں میں نے معجزے دیکھے ہیں۔ کوئی بھگدڑ نہیں، غم ہے، مگر یہ نظم کہاں سے آیا؟ ہم طالب علموں کو علم کلام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات منظم ہے، نظم پایا جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر زمین کی حرکت رک جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ کائنات کا جو نظم ہے کیسے قائم ہے؟ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کوئی ناظم ہے جو اس نظم کو روکے ہوئے ہے۔ خود بخود اتنا نظم کائنات میں نہیں آ سکتا۔ کائنات کا نظم وجود خدا کی دلیل ہے۔ ہم نے ایران میں جو نظم دیکھا وہ اس بات کی دلیل تھا کوئی پردہ غیب میں ہے جو اس نظم کو تھامے ہوئے ہے۔ اسی طاقت کو دشمن نے نہیں دیکھا تھا، اس طاقت کو دشمن نے نہیں، اس کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسی طاقت ہے۔ میں نے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جہاں قائد تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، ادھر بادشاہ، قائد، لیڈر، جنرل گھوڑے سے نیچے گرا نہیں، ادھر فوج کے پیر قدم میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے، قائد شہید ہو گیا مگر جنگ جاری ہے۔ اس کا مقصد ہے ہمارا حقیقی قائد پردہ غیب میں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا نہیں سمجھی یہ جنگ جو ہو رہی ہے، بس 2-3 منٹ کے اندر میں اپنے گفتگو تمام کر سکتا ہوں، تمام کر رہا ہوں۔ رہبر معظم کی رہبری کے 3 مرحلے ہیں میرے عزیزوں۔ پہلا مرحلہ ابتدائی مرحلہ تھا جس سے کہا جائے یہ شیعوں کے لیڈر ہیں، یہ شیعوں کے لیڈر ہیں۔ غزہ میں 2 سال جنگ ہوئی، فلسطین پر اتنا ظلم ہوا، تنہا ایران نے فلسطین کے مظلوم عوام کا ساتھ دیا۔
अरब की हुकूमतों ने, अरब के बादशाहों ने जो खंजर मुसलमानों की पुष्ट पर भोंका है वो जाहिर है। ये 2 साल की जंग में जो ईरान ने साथ दिया और कुर्बानी दी, इस कुर्बानी ने रहबर मुअज़्ज़म को मुसलमानों का लीडर बना दिया। हर मुसलमान अब कहने लगा कि नहीं, ये मुसलमानों के लीडर हैं, ये अरब के बादशाह नहीं, ये तो उनके चमचे हैं, ये मुसलमानों के लीडर हैं। तो शुरू में ये शियों के लीडर थे, उसके बाद मुसलमानों के लीडर। लेकिन ये जो जंग हुई, ये जंग 2 मुल्कों के दरमियान नहीं थी, कि ये अमेरिका और ईरान की जंग नहीं थी, सिर्फ ये इस्राइल और ईरान की जंग नहीं थी, ये 2 नजरियों की जंग थी। असल में ये जंग खैर और शर के बीच में थी। ईरान खैर की नुमाइंदगी कर रहा था, हुकूमत अमेरिका और इस्राइल शर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये खैर और शर, इसी वजह से आज हर इंसान पुकार कर कह रहा है कि खामेनाई हमारे लीडर हैं। इंसानियत पुकार रही है। अजीब जंग है कि अमेरिका वाले भी चाह रहे हैं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। अमेरिकी अवाम भी चाह रहे हैं कि ईरान इसमें जीत जाए, अरब के अवाम भी चाह रहे हैं कि ईरान, हर इंसान चाह रहा। क्यों? इस वजह से ये खैर और शर की हुकूमत है, जंग है, लड़ाई है, और यही वजह है। मुझे बताया गया यहाँ पर हिंदू हजरात भी हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, उनके लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। हर जगह खैर और शर का नजरिया पाया जाता है। एक कुछ राक्षस होते हैं, कुछ देवता होते हैं। जो राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं, वो शैतान को गले लगाते हैं, शैतान से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर मिलते हैं। जो फरिश्ता सिफत होते हैं, देवता सिफत होते हैं, वो उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जो खुद फरिश्ता सिफत हो। आज हर इंसान जो रहबर को खिराज अकीदत पेश कर रहा है, खिराज तहसीन पेश कर रहा है, वो इस वजह से कि रहबर आलम इंसानियत के लीडर हैं। मैंने जुमे के खुतबे में लखनऊ में कभी अर्ज किया था 3-4 महीने पहले कि हर शरीफ इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो ईरान की हिमायत करे, उसकी तायीद करे, क्योंकि ये जंग आज़ादी और गुलामी की जंग है। मुट्ठी भर इंसान पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये नहीं सिर्फ हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उनके रास्ते का आखिरी कांटा ईरान है। अगर ये कांटा भी खुदा न करे रास्ते से हट गया तो पूरी दुनिया सहूबी लाबी की गुलाम बन जाएगी। ईरान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, इंसानियत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। जिन्हें आज़ादी पसंद है वो ईरान के साथ है, जिन्हें गुलामी पसंद है वो अमेरिका और इसराइल के साथ है। हमारी दुआ ये परवरदिगार, जो जंग खैर की जंग ईरान लड़ रहा है, जीत चुका है ये जंग, इस जीत के दायरे को वसी फरमा। हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम बगैर डरे हुए, बगैर खौफ खाए हुए निज़ाम मुक़द्दस जमहूरियत इस्लामी ईरान, निज़ाम मुक़द्दस विलायत फ़क़ीह की हिमायत करते रहें, और जो इसकी मुखालफत करे उसे समझाते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।